بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اشرف جلالی ہے ایک مولوی، ایک ملا جمالی ہے۔ اشرف جلالی جو ہے اس نے 22 جنوری 2022 کو ایک ویڈیو کلپ کیا تھا جو سراسر جھوٹ پہ مبنی تھا، اور وہ ذاکر اہل بیت شہید نوید عاشق کے خلاف کیا تھا۔ اس نے پہلا جھوٹا بہتان جو لگایا تھا شہید پر، اللہ شہید کے درجات بلند کرے، حق بیان کرتے ہوئے ممبر پر شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ لعنت کرے ذاکر اہل بیت شہید نوید عاشق بیے کے قاتلوں پر، اللہ لعنت کرے، اور پھر جو اس کے سہولت کار تھے اور جو اس سے قتل کروانے والے تھے، اللہ سب ملونوں خنزیروں پر لعنت کرے۔ بے شک وہ اللہ کی لعنت اور آگ میں ہے، جہنم میں ہے، یہاں رہیں، قبر میں رہیں یا حشر میں رہیں۔ بہرحال اس جلالی نے، اشرف جلالی نے جھوٹے الزام لگائے، اور وہاں جھوٹے الزام 4 قسم کے لگائے۔ اپنے ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، حکومت کو چاہیے، پولیس کو چاہیے، اداروں کو چاہیے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ کیا آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے ویڈیو کلپ کیسے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے ذاکر اہل بیت نوید عاشق پر جھوٹا پہلا الزام لگایا کہ اللہ کی توہین کر دی۔ جی ذاکر اہل بیت نے معاذ اللہ کوئی توہین نہیں کی، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کلپ نہیں ہے۔ جی رسول اللہ کی توہین کر دی، کوئی توہین نہیں کی، کون سا کلپ ہے؟ اس نے نام لے لے کر اور پھر اتنے غلط القاب سے ذاکر اہل بیت شہید نوید عاشق پر الزام لگاتے ہوئے اس نے اتنے بڑے جھوٹ بولے، اور پھر کہا کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دی۔ بھائی ہم تو اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، ائمہ مطہرین اہل بیت کی امامت، ان کے فضائل اور عزت بیان کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کے ان کی عزت کون کرے گا؟ اور تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ اہل بیت کے ذاکر نے معاذ اللہ اہل بیت کی توہین کر دی۔ جھوٹ بول رہا تھا یہ، اس نے جھوٹے الزام لگائے، پھر کہا کہ اصحاب کی توہین کر دی۔ تم یہ مسلمانوں کو کیا ورگلا رہے؟ رسول اللہ کے ساتھ جو بھی جیسے بھی جہاں بھی رہا وہ سارے کے سارے صحابی تھے؟ نہیں، سب کے سب صحابی نہیں تھے۔ سورہ منافقون پڑھو، رسول خدا کے ساتھ اگر مومنین تھے تو منافقین بھی تھے۔ تو ہم اگر لعنت کرتے ہیں تو منافقین پر لعنت کرتے ہیں۔ اب تم اگر ان کو صحابہ بنا کر پیش کرو، مسلمانوں کو ورگلاؤ، تو یہ الگ بات ہے۔ خیر اس نے بہتان لگائے، اور حکومت پاکستان کو، پنجاب پولیس کو، پنجاب حکومت کو، حساس اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے، تانے بانے ملانے چاہیے کہ اس نے فتویٰ دیا در پردہ ذاکر اہل بیت نوید عاشق کو قتل کرنے کا، اور پھر اس نے کہا کہ ادارے سو رہے ہیں، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کام تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا، ہم ہی ایسے لوگوں کو صفایا کریں گے، ایسے لوگوں کو مٹا دینا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اسلام کے نام پر؟ یہ در پردہ سیدھے ظلم کے، دہشت گردی کے، فساد کے، انتشار کے جو ہیں وہ فتوے دیے جا رہے ہیں، قتل کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اسی کے فالوورز میں سے ایک اٹھا اور اس نے آ کے ممبر پر ذاکر اہل بیت عزت مآب شہید نوید عاشق کو جو ہے وہ شہید کر دیا ظلم کے ساتھ۔ تو اس نے بعد میں نام بھی اشرف جلالی کا لیا۔ کیا ابھی تک جو اس نے جھوٹے بہتان ذاکر اہل بیت نوید عاشق پر لگائے تھے، کیا اداروں نے نوٹس لیا؟ ہم بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ہم بڑے محبتوں کے ساتھ جو ہیں وہ اداروں سے پیش اس لیے آتے ہیں کہ جو حق کی بات ہے وہ سنی جائے، باطل جو ہے اس کو مٹایا جائے، چاہے وہ منافقت کے روپ میں ہے۔ تو اب اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا، حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے تو اس کو کٹہرے میں لے کے آئیں، اور جو اس نے جھوٹے بہتان لگائے تھے اور جو اس نے حکومت کی اور اداروں کی توہین کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے دہشت گردی پر اکسایا، لوگوں کو قتل پر، انتشار پر، فساد پر اکسایا، اس کا نوٹس کون لے گا؟ بہرحال انتظار ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو اشرف جلالی کے متعلقہ میرے پاس موجود ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ ساری کھول کے سامنے رکھوں گا، اور مسلمانوں کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس کی بات کو سننا ہے اور کس کی بات کو نہیں سننا ہے۔ اگر سب کی باتوں کو سننا ہے تو پھر عمل کرنا ہوگا مولا کائنات امیر المومنین کی بات پر، کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی ملا جو ہے وہ مسلمانوں کے روپ میں منافقت کر رہا ہے تو اس کو رد کر کے اداروں کو پکڑنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے۔ بہرحال
لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔